صبح بخیر ناظرین، میں خدا کا خادم پاسٹر آصف احمد صادق آج کی خوبصورت صبح خدا کے زندہ کلام میں سے پر امید پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس ایک نئی صبح کے لیے۔ آئیے آج کی خوبصورت صبح کا آغاز ہم خدا کے زندہ کلام میں سے کرتے ہیں۔ وائس کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 13 آیت میں یوں مرقوم ہے: اب سب سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ الہی قوانین اعلیٰ اخلاقیات ہیں، اور جو کچھ خدا نے غیر اخلاقی ٹھہرایا ہے اسے انسانی قوانین اخلاقی نہیں بنا سکتے۔ سوال یہ نہیں کہ کیوں خدا لوگوں کو جہنم میں بھیجتا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیوں لوگ جہنم کو ایک پیار کرنے والے خدا پر ترجیح دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ چرچ میں ہوتے ہوئے بھی خدا کی بادشاہی سے بہت دور ہوتے ہیں۔ نام نہاد اور چہروں پر خدا پرستی کا نقاب اوڑھے بے شمار مسیحی حقیقی اور سچائی کی منادی کرنے والے خادمین کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔ آج چرچز شیطانی، نفسانی کاموں اور ناچ رنگ اور دنیاوی محفلوں کی آماجگاہ بن چکے ہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے نظر آتے ہیں، اور بجائے حلیمی سے خدا کی تلاش کرنے کے لیے چرچ میں جائیں، وہ انسانی مقاصد کے حصول کے لیے چرچ میں جاتے ہیں۔ جبکہ خدا کا گھر حرمت کا گھر ہے، عزت کا گھر ہے، اور جب خدا کا گھر حرمت کی بجائے انسانی فوائد اور انسانی خواہشات کے حصول کا مقصد بن جائے، تو پھر یہ شیطان کی آماجگاہ اور ڈاکوؤں کی کھو کے سوا اور کچھ نہیں۔ یسوع مسیح نے متی اس کی 21 باب کی 13 آیت میں یوں فرمایا: میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ یاد رکھیں کہ شریر کی موت سے خدا کو کچھ خوشی نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ شریر کی موت کرب، عذاب، اذیت اور پچھتاوے کا محض شروع ہی ہوتا ہے، جبکہ راست باز کی موت دنیاوی دکھوں کے خاتمے اور خدا کی بادشاہی میں جلالی زندگی کی ابتدا ہے۔ عزیزو، اب فیصلہ آپ پر منحصر ہے کہ آج کی خوبصورت صبح کو آپ انسانی قوانین کے فریب میں آ کر اور خدا کے قوانین سے روگردانی کر کے ضائع کر دیتے ہیں، یا اس خوبصورت صبح کو خدا کے قوانین کی پاسداری اور اس کے حکموں کی تابعداری کو اپنا فرض کلی مان کر مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے۔